میرا نام عاصم ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ میری بیوی حنا نہایت شریف، باحیا اور سمجھدار تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن اس کی چھوٹی بہن عالیہ ہمارے گھر آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ عالیہ کی عمر شاید 20 سال ہوگی۔ گندمی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں اور مسکراہٹ ایسی کہ دل بہک جائے۔ وہ پہلے دن ہی ہنستی ہوئی بولی، بھائی جان، اب تو میں آدھے گھر والی ہوں۔ کیونکہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تمہیں تو سب حقوق حاصل ہیں۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہی مذاق آگے چل کر ایک خطرناک سچ بننے والا ہے۔ عالیہ ہر وقت میری بیوی کے ساتھ رہتی، مگر کبھی کبھی اس کے انداز کچھ عجیب ہوتے۔ کبھی چائے دیتے ہوئے انگلیاں میری انگلیوں سے چھو جاتی، کبھی کہتی، بھائی جان، آپ کو تو حنا سے زیادہ سمجھدار لگتا ہوں۔ میں نے اسے شروع میں معمولی بات سمجھا، مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب بدل دیا۔ حنا اپنی امی کے گھر گئی تھی اور عالیہ نے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ گھر پر رہے گی، کیونکہ اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، بہنوں جیسا رشتہ ہے۔ رات کے وقت بجلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا عالیہ میرے سامنے کھڑی ہے، بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی، اور اس کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ۔ میں نے کہا، تم بھیگ کیوں گئی ہو؟ باہر کیوں کھڑی گئی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، بس بارش بہت اچھی لگی، مگر اب سردی لگ رہی ہے۔ میں نے تولیہ پکڑایا، مگر اس نے تولیہ لینے کے بجائے آہستہ سے کہا، بھائی جان، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں بھی سمجھ لے، جیسے آپ اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے نظریں جھکائی اور فوراً کہا، عالیہ، تم حنا کی بہن ہو اور میرا تم سے کوئی غلط ارادہ نہیں۔ وہ ہنس پڑی، ارادہ؟ میں نے ایسا کچھ کہا ہی کب ہے؟ بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ سالی آدھے گھر والی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا پیار تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس رات میری نیند غائب ہو گئی۔ اگلے دن حنا واپس آئی، مگر عالیہ کا رویہ ویسا ہی رہا، آنکھوں میں چمک، باتوں میں شرارت۔ کبھی اچانک میرے قریب آ جاتی، کبھی کھانے میں میرا پسندیدہ پکوان بنا دیتی۔ ایک دن حنا نے پوچھا، عاصم، عالیہ تمہیں زیادہ پسند کرتی ہے نا؟ میں چونکا، کیوں کہہ رہی ہوں ایسا؟ حنا مسکرائی، بس انداز ہے، اس کی نظریں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے بات بدل دی، مگر اندر سے پریشان تھا، کیونکہ حنا صحیح کہہ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ حنا کسی عزیز کی شادی میں گئی اور عالیہ اصرار کرنے لگی کہ میں اسے مارکیٹ لے چلوں۔ مارکیٹ سے واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں ایک چھت کے نیچے رک گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، بھائی جان، کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر حنا نہ ہوتی تو کیا آپ مجھے پسند کرتے؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے صرف کہا، عالیہ، یہ سوال مت کرو، یہ ہمارے رشتے کو بدل دے گا۔ وہ آہستہ بولی، شاید بدلنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں خود کو روک نہیں پا رہی۔ میرے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، اور اس دن کے بعد میں نے حنا سے صاف بات کی۔ میں نے سب سچ بتا دیا۔ حنا کچھ دی خاموش رہی، پھر بولی، تم نے سچ بول دیا، اس لیے میں تم پر اعتبار کرتی ہوں۔ عالیہ کو میں سمجھا لوں گی۔ اگلے دن عالیہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے بس اتنا کہا، شاید میں غلط وقت میں کسی صحیح شخص سے محبت کر بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس دن کی بات آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور میں اکثر سوچتا ہوں، کبھی کبھی مذاق میں کہی گئی باتیں جیسے سالی آدھے گھر والی زندگی میں آدھا سکون چھین لیتی ہیں۔ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔